اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں۔ گناہوں کی بخشش کے لیے بھی صلوات پڑھ لیں۔ قید شہید شہداء ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین، اس مقدس مقام کو بنانے والے، آباد کرنے والے حضرات کے مرحومین، آج کی سالانہ مجلس میں دامِ درہمیں سکھنے قدمیں ڈالنے والے حضرات کے مرحومین کے لیے مجھ سے پہلے پڑھنے والے حضرات میرے بعد جو پڑھیں گے، ان سب کے مرحومین کی بلندی کے درجات کے لیے، اور بالخصوص والدین مرحومین سید حسن رضا، مرحوم سید ناصر حسین، اور اس کے علاوہ جتنے سادات غیر سادات اس بستی کے اور علاقے کے مرحومین ہیں، ان سب کی بلندی کے درجات کے لیے، مہگیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد، اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد، اللهم صل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما لا بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام كأني بأصحاب القائم رجال كان قلوبهم زبر الحديد كان قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے 40 منٹ کے اندر آپ کے سامنے تھوڑا سا زمانے کے امام کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ کربلا، عاشورہ اور امام زمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میں اس طرح کہوں تو بہت اچھا ہوگا کہ پاک پیغمبر نے دین پہنچایا، علی اور اولاد علی نے دین بچایا،
دین کو بچانے سے لے کر اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کا آغاز کربلا ہے اور انجام انقلاب امام زمان ہے. پوری دنیا پر غلط، اور ہر مجلس میں امام زمان کا ذکر ضروری ہے، ہر مجلس میں امام زمان کا ذکر ضروری ہے. مجھے آتے ہیں، میں آپ کو ایک قصیدہ سناؤں امام صراط علیہ السلام کا، آپ حیران پریشان ہو جائے، اتنے نعرے لگائیں گے چھت اڑ جائے. لیکن میں نے کبھی بھی مجلس ٹائم گزارنے کے لیے نہیں پڑھتا، ٹھیک؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں امام زمان کا ذکر ہو. آج کہ تھوڑا سا ٹائم ہے، 2 حدیثیں میں امام زمان کی پڑھوں گا. ایک حدیث وہ جو میں نے گروٹ میں پڑھی ہے، اور ایک نئی حدیث پڑھوں گا امام زمان کے بارے میں. اور یہ جو دونوں حدیثیں ہیں ان کا موضوع یہ ہے، اور میں نے کہا ہے وہاں گروٹ میں بھی، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، آپ کے جو بندہ پڑھنے والا ہے اگلے سال کے 4 سفر کی مجلس میں جتنے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ نے ان کو کہہ دے کہ بلا 20 منٹ امام زمان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ہر مجلس میں وقت نکالے امام زمان کے لیے، چونکہ امام زمان کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ آخر الزمان کے فتنے سے بچنے کے چانس بڑھ جائیں گے. ائمہ کے اصحاب بڑے باریک بین تھے، ہمارے پاس ٹائم بھی کوئی نہیں ہے زمانے کے امام کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح مجلس ہوئی نا محمد شاہ میں سب کو پتا تھا محمد شاہ کہاں ہے، بانی مجلس کون ہے، تو مزے سے آئے مجلس سنی گھر چلیں گے، بس امام تشریف لائیں گے، ہم مزے سے امام مشخص ہوں گے، جائیں گے ملیں گے، ہم لنگر کھائیں گے اور گھر چلے جائیں گے. اس طرح نہیں ہوگا، بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا. لیکن آپ یہ خطبہ دے رہے تھے کوفہ کے اندر، ایک 2 مومن سو رہے، ان کو جگانے کے لیے صلوات پڑھے محمد علیہ بیت اللہ. حضرت کے خطاب جاری تھا، سرکار نے فرمایا لَيَغِبِنَّكُمْ إِمَامُكُمْ مُدَّةَ دَهْرٍ، تمہارا امام طویل عرصے کے لیے پردہ غیب میں چلا جائے گا. بندے نے کہا لِمَ ذَلِكَ، مولا اس طرح کیا ہوگا کہ امام پردہ غیب میں چلا جائے گا؟ سرکار فرماتے لِتُمَحْصُنَّ، فرمایا 12ویں سے پہلے اللہ جو 11 حجتیں بھیجی اللہ نے، اللہ امتحان نہیں لیا. اللہ نے یہ لوگ اس حجت خدا کی آمد کے قابل بھی ہیں نہیں ہیں، کھوٹے بھی امام کے سامنے، کھرے بھی امام کے سامنے. فرمایا 12واں آخری حجت خدا ہے، اللہ اس کے ظہور سے پہلے اتنا آزمائے گا، کھوٹا الگ ہو جائے گا، کھرا الگ ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج فرمایا اتنی سخت آزمائش ہوگی، کھوٹا الگ کھرا. ویسے آپس ایسا ہوندے نہیں کہ کھوٹے کھرے بکھرے، جو کھرے ہیں وہ پاکستان میں، جو کھوٹے ہیں ملک چھوڑ کر چلے گئے. فرمایا سخت آزمائش، شدید آزمائش. میں نے یہ جملہ کی روٹ پڑھا تھا، سرکار نے فرمایا اتنی سخت آزمائش ہوگی حتی تغربلو. یہ آسان نہیں ہے. چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا مولا غیبت امام کے دور میں جینے کا مقام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خالی جینا کافی نہیں ہے، اپنا عقیدہ چوروں سے بچا کر جی. اپنا عقیدہ جتوئی اور آصف الوی جیسے ڈاکوؤں سے بچا کر جی. مولا اس کا مقام کیا اگر آصف الوی جیسے لوگوں سے عقیدہ بچا لیا غیبت کے دور میں؟ سرکار نے فرمایا ان القائمہ علی امرنا فی زمان غیبت قائمنا، جو زمان غیبت امام میں اپنا عقیدہ آصف الوی جیسے لوگوں سے بچا کر رہے گا، سرکار فرماتے ہیں اس کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا اجرہ کا اجر 1000 شہید بین یدی رسول اللہ. حضرت حمزہ کو جو ثواب نبی کے قدموں میں شہادت سے ملا وہ 1000 بار اکٹھا کر تو عقیدہ بچانے کا ثواب. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت حمزہ پاک پیغمبر کے چچا نبی کے قدموں کے سامنے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، اور تیرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہمارے دادا حمزہ کا ثواب 1000 مرتبہ اکٹھا کیا جائے. تو آصف الوی اور جتوئی جیسے لوگوں سے غیبت میں عقیدہ بچانے کا ثواب ہے. سخت دور ہے، کٹھن مشکل دور ہے، آسان نہیں ہے. یہ دور آسان دور ہے. فرمایا تغربلو، شدید قسم کا
وہ غربال میں نے ادھر بتایا تھا کہ روڈ میں کہ جو غربال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جب گندم کی وہ دانے گھر آ جاتے ہیں نا بابا جی چھانن ہوتا ہے نا چھانن وہ دانے صاف کیتے جاندے وہ جڑا جھٹکا نو غربال آتے وہ جو چھانن کو جھٹکا نہیں دیتے اسے غربال کہتے ہیں. فرمایا غربال ہوگا اوئے ہوئے یہ تو ہی جیسا کچرا نیچے آصف علوی جیسا کچرا نیچے غضنفر توسوی جیسے مرے ہوئے دانے نیچے گریں گے شیعوں سے الگ ہو جائیں گے. سخت ہے آپ کے لیے آسان نہیں ہے بہت سخت ہے آپ کے لیے آسان نہیں ہے. اور پھر معصوم سے پوچھا جاتا تھا مولا اس غیبت کے دور سے کامیابی سے کیسے گزرا جائے یعنی کہ خطرناک ہے اور اجر بہت ہے جو بندہ بچ گیا اس کا اجر بہت بڑا ہے. میں اللہ کرے 2 حدیثیں پڑھ لوں ایک روٹ والی ان سے معافی چاہ کے دوبارہ پڑھتا ہوں وہ ضروری ہے پڑھنی انتہائی ضروری ہے ٹھیک ہے. ایک اور اس کے بعد میں پھر ایک روایت پڑھوں گا چھٹے امام کی جس میں امام نے اپنے 12ویں کی سپاہیوں کی اوصاف بیان کیے اور یہاں جتنے مومن بیٹھے یہ 3 اوصاف بیان کیے چوتھے امام نے اور تقریباً 6-7 اوصاف بیان کیے چھٹے امام نے امام زمانہ کے سپاہیوں کے. جتنے مومن یہاں بیٹھے ہو اپنے اپنے حساب اپنا اپنے حساب کر لینا آپ کے اندر کتنے اوصاف ہیں اور کتنے نہیں ہیں. اس مجلس ثواب لینے کے لیے نہیں ہے مجلس خالی ثواب لینے کے لیے بھی نہیں ہے. یہ بھی بتاؤ مجلس خالی ثواب لینے کے لیے بھی نہیں ہے مجلس اپنا حساب کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے اندر کون سی صفت ہے اور کون سی صفت. چلو میں جلدی گنوں وہ صفات. پہلے میں صفات گنتا ہوں جو چھٹے امام کی ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے گنتا ہوں. سرکار فرماتے کنی بے صحاب القائم چھٹے امام فرمایا میں نگاہ امامت کے ساتھ اپنے 12ویں کے سپاہی دیکھ رہا ہوں. دیکھو نا ایک میں یقین جانیے مجھے کسی سے چڑھ اور ضد نہیں ہے لیکن یہ مسکین ان پڑھ لوگ آصف علی ان لوگوں کو کوئی نہیں پتہ اہل بیت کے فضائل کیسے پڑھے جاتے ہیں. فضائل طالب علم پڑھتے ہیں میں فضیلت کا جملہ کہنے لگا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں میں نگاہ امامت کے ساتھ اپنے 12ویں کی فوج دیکھ رہا ہوں. کیا امام دیکھ سکتا ہے؟ چھٹے امام اس دور میں آج بلکہ جب امام زمان کا ظہور اس وقت فوج دیکھیں ہاں امام دیکھ سکتا ہے. کتاب آپ نہیں پڑھیں گے نام لیتا ہوں کتاب کا نام ہے مسائل کلی امامت آیت اللہ ابراہیم امینی مصنف ہے بڑا جملہ لکھا اس میں وہ فرماتے ہیں یہ امامت کی عظمت بتانا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے. کسی بندے نے پوچھا تھا مولا تدرون الغیب نواسے پیغمبر کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ سرکار فرماتے اپنے ذہن کو بلند کر تو غیب کی بات کرتا ہے ہم تو باپوں کی صلبوں میں موجود بچوں کو بھی جانتے ہیں. اگر نہیں سمجھے ایک جملہ کہتے ہو جنگی صفین شام کو آڈٹ ہوا کتاب آپ نہیں پڑھتے نام لے تو فضل اللہ کوپانی کی کتاب ہے علی کی فارسی زبان میں آپ اردو میں بھی کو نہیں پڑھتے کتابیں ہے ہی پرشین زبان کے اندر ہے اس کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے شام کے ٹائم مالک اشتر نے کہا مولا اگر میں 1 یا 2 بندے اور مار دیتا تو میں مقتولوں کی تعداد میں آپ کے برابر ہو جاتا. فرمایا مالک کی مجھ سے زیادہ بندے مار کر بھی علی کے برابر نہیں ہو سکتا. مولا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس دن کا برابر ہو جاؤں گا. فرمیسر یہ برابر نہیں ہو سکتا. تو جسے مارتا ہے اپنا دھوند مارتا ہے میری تلوار دیکھ لیتی ہے جس کی 8ویں نسل میں مومنوں میں بچا دے گا. یا ہاں بچا دیتا ہوں امام دیکھ سکتا ہے. ایک جملہ اور اور کہہ لوں آپ یہ جو دن ہے نا یہ امام سراج علیہ السلام کے ساتھ بھی مناسبت رکھتے ہیں. میں پہلے سوچ رہا تھا نیچے بیٹھ کر کے میں آج امام سراج علیہ السلام کا قصیدہ پڑھوں گا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس 40 منٹ ٹائم ہے تو اس میں وہ قصیدہ پڑھوں پھر امام زمان پر واپسی کروں تو یہ بہت دور نکل جائے گی. لیکن امام زمان کا ذکر سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ. لیکن میں ایک جھلک آپ کو قصیدے کے دکھا جاؤں. ہوئے ہوئے کبھی سوچے کئی بھائی اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ وہ شیعہ جو ہے وہ پہلا نعرہ 1 دفعہ لگاتے نعرہ تکبیر دوسرا نعرہ رسالت بھی 1 دفعہ اور نعرہ حیدری 2 دفعہ.
یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میں خود اس پہ تھوڑا سا حیران تھا یہ، لیکن میں نے جب مولانا سجاد کا خطبہ پڑھا نموی مسجد والا، وہ بڑا خطبہ ہے، ہوئے 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 ہوئے، اس کا آغاز ہی عجیب و غریب ہے۔ دیکھو نا، آپ کہتے ہو نا سونو پتہ ہی کوئی نہیں، سدھا کون پڑھتا ہوتا پٹھا کون، پتہ سارا ہے آپ کو۔ یہ بالکل یہ غلط بات ہے، سونی سمجھ کو نہیں، سارا پتہ ہے آپ کو۔ اس کے باوجود چوتھے امام نے خطبے کے آغاز میں حسینی خطیب اور یزیدی خطیب کا فرق واضح کیا۔ جملہ سمجھنا، اے میرے اشارہ سمجھنا۔ شام میں جب یہ قافلہ، یہ سفر کے اوائل میں قافلہ شام پہنچا اور آصف جلالی کو یزید نے بلایا کہ سرکاری خطیب ہے، سمجھ آ رہی ہے، سرکاری خطیب ہے، ادھر آر نواسے پیغمبر کی توہین کر اور میری شان پڑھ۔ مفتی منیب بھی ساتھ تھا، ملا کر دونوں کا، مفتی صاحب آپ دونوں بھائی آؤ اور آ کر میرے فضائل پڑھو۔ انہوں نے جو بکواسات آتے تھے دونوں نے کیے۔ جب ان کی بکواسیں ختم ہو گئی تو سید ساجدین نے فرمایا کہ یزید مجھے بھی خطاب کی اجازت دے۔ یزید نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، شیعہ کے عقیدے میں امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، جس کے بولنے سے حکومت کی ٹانگیں کانپیں وہ مجبور نہیں ہوتا۔ نہیں اجازت دی، معاویہ ثانی اٹھا، اس نے کہا با اجازت دے دے۔ چلیے امام سراج کا قصیدہ جلدی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بابا اجازت دے دو۔ اس نے کہا بیٹا اگر ان کو بولنے کی اجازت دی شام کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا جی۔ اس نے کہا بھائی بابا یہ زخمی جوان ہے، 22 سال کا جوان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے، اتنے شہیدوں کا ماتمدار، کیا کر لے گا، تیرا تقریر کر لے۔ بڑا جملہ کہا یزید نے، دیکھو نا آل محمد کے فضائل غیروں کی زبان سے اللہ خود بلواتا ہے۔ روایت یہ زیارت جامع کبیرہ کے جملے ہیں۔ ہاں وہ جب آپ کے باتوں سے باتیں نکلتی ہے، میں پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہوں، واپسی کرتا ہوں جلدی۔ یہ جب آپ کے 8-10ویں امام کو گرفتار کر کے سمرہ لے جایا جا رہا تھا تو حضرت تشریف لائے تھے، کوفہ کے پاس سے گزرے تو سپاہی کو کہا مجھے اجازت ہے میں اپنے دادا علی کی قبر پر حاضری دوں۔ روب امامت تھا، اس کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اجازت نہ دے، سرکار تشریف لے گئی۔ وہاں پر حضرت نے اس زیارت پر، جیسے زیارت جامع کبیرہ کہتے ہیں، فضائل لوگوں کو آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ زیارت جامع کبیرہ سمندر ہے فضائل اہل بیت۔ اس کے ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ روڈ میں دوبارہ نہیں پڑھتا ہوں، بڑا زبردست ہے، وہ پھر کبھی آئے تو معرفت امام زمان کے زمن میں اس کو کہہ دوں گا۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ ایک ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، لیکن خواہ پیچھے رکھ جاتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب شیعہ ہو گئے، طارق جمیل بیچارے شیعہ ہو گئے، یا اسحاق مدنی خیر وہ تقریباً مجھے لگتا ہے شیعہ ہو گئے تھے، لیکن طارق جمیل نہ طارق القادری صاحب شیعہ ہیں، نہ آپ بھی زیادہ خوش فہمی میں نہ مبتلا نہ رہا کرو، نہ طارق جمیل صاحب شیعہ ہیں، تو پھر وہ بولتے کیوں ہیں؟ پھر 10 امام نے فرمایا یہ جو غیر ہمارے حق میں بولتے ہیں نا، یہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیسے؟ سرکار نے فرمایا ہم نے کہا اللہ جہاں جائیں گے اپنا نہیں تیرا تعارف کروائیں گے۔ اللہ نے کہا میں عادل ہوں، تمہارا تعارف کروانا میں اللہ کا کام ہے۔ زبان بھی تمہارے دشمن کی، قلم بھی تمہارے دشمن کی، میں اسی سے تمہاری حقانیت کو ثابت کروں گا۔ اور یقین جناب حیران ہو جائیں گے، یعنی اس وقت ایک اور ضرورت بھی ہے، اگر کوئی مجلس پڑھنے والا سن رہا ہے تو ایک اور بھی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت اہل بیت کے فضائل پڑھیں سیاستہ سے، بھائی کی 6 کتابوں سے پڑھیے۔ میرا اللہ جتنے مریض ہیں سید غازیان حیدر شاہ سے سب کو صدقہ کامل اور عاجل سے۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تنگ نہ کروں زیادہ۔ اس نے کہا بیٹے نے کہا بابا دے دے اجازت، ایک 22 سال کا جوان کیا بگاڑ تھا۔ اس نے کہا تو یہ اس جوان کی بات کرتا ہے، میں جس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا بابا کیوں ڈرتا ہے؟ کہا ہمارے بچے کی اور بات ہے، ان کے بچوں کی اور بات ہے۔ کیوں؟ کہا جب ہمارے گھر میں بچہ آتا ہے ہم اسے گھٹی میں شہد دیتے ہیں، انہو من اہل بیت زک العلم زکا زکا۔ جب ان کے گھر میں بچہ آتا ہے یہ گھٹی میں علم پلا
فرمایا اس وقت کا یزید تیرے علم سے ڈرتا تھا، جہالت سے نہیں۔ آج کا یزید بھی تیرے علم سے ڈرتا ہے، جہالت سے نہیں۔ تیرے ممبر کی جہالت مسئلے پیدا کرتی ہے، علماء مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ وہ ریلیاں نکلی نا، آصف الوی کی عرضہ سرائی کے بعد ریلیاں نکلی، ایک جاہل بندے کے بعد ریلیاں نکلی۔ ریلیاں کدھر گئیں؟ ایک کانفرنس کی تیرے علماء نے اسلام آباد میں، وہ سارے معافیاں مانگنا شروع ہو گئے۔ اور جس طرح وہ تھا نا کہ سید سعدین کی خطاب سے پہلے وہ ہر کو کہتا تھا میں اکبر کا قاتل، میں عباس کا، میں فلاں کا، میں فلاں کا۔ جب سرکار نے خطبہ دیا نا، بعد میں کوئی میں نے تو کوئی نہیں کیا، فلانے نے کیا، فلانے نے کیا۔ مفتی منیب کی طرح ادھر ادھر وہ باتیں کہتے نہیں، جی فلانے کے، مجھے پتہ ہے فلانے کو منہ چھپاتے پھرتے تھے سارے۔ آپ کے علماء نے خالی ایک کانفرنس کی ہے، وہ سارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہاں 23 محرم وہ جو تو 23 محرم کی جو کانفرنس اسلام آباد میں آپ کے علماء نے کی ہے، اب وہ سارے سب اپنے بیان واپس لے چکے۔ جنہوں نے کہا تھا امیر یزید زندہ باد، سارے بیان واپس لے چکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کا جاہل مقرر تھا وہ مسئلہ پیدا کر کے گیا، علماء نے حل کر دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کو اپنا سرپرست مانو۔ وہ شیخ محسن صاحب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یقین جانو سوچنے کے قابل ہے۔ ایک جملہ کہ انہوں نے کہا تھا وَلَكِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، او میرے بھولے بھالے شیعو، ہم علماء تمہارے خیر خواہ ہیں لیکن تمہیں خیر خواہ اچھے نہیں لگتے۔ وہ قوم تباہ ہوئی جو خیر خواہوں کو کے ساتھ محبت نہیں کرتی۔ بہرحال جی، اس کے اندر جو آپ کے چوتھے امام ہیں نا، انہوں نے اللہ کی توحید پر بھی اس کا حصہ ہے، خطبے کا توحید پر بھی ہے، لیکن اپنے نانا کی عظمت پر 13 فضائل اپنے نانا کے پڑھے ہیں، لیکن 80 فضائل اپنے دادا علی کے پڑھے ہیں۔ ہم یہ دو نعرہ حیدریہ سے لیے لگاتے ہیں، یہ سنت ہے مولا سجاد کی، چونکہ شام والے نہ توحید کے مخالف تھے، نہ نبوت کے منکر تھے، ولی کی ولایت کے منکر تھے، اس لیے تیرے چوتھے امام نے 80 فضائل پڑھے اس کے جس کے لوگ انکار کرنے والے۔ بڑے لفظ ہیں، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن بالرمحین وضرب بالسیفین، میں اس علی کا بیٹا جس نے 2 نیزوں کے ساتھ نبی کی مدد کی، جس نے 2 تلواروں کے ساتھ اسلام کو فتح دلوائی، میں اس علی کا بیٹا۔ فرمایا میں اس علی کا بیٹا کہ جس علی نے بدر و حنین میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ فرمایا تم کہتے ہو علی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، علی معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، لوگوں میں اس علی کا بیٹا جو پلک جھپکنے کی دیر تک بھی کفر کی حالت پر نہ تھا۔ علی یا علی برل، اور پھر وہاں پر فرمایا انا ابن قام الملحدین وقاتل المشرکین، میں اس علی کا بیٹا جو مشرکوں کو باپوں کی صلبوں میں مار دیا کرتا۔ امام دیکھ سکتے، امام کو صلبیں نظر آتی ہیں۔ وہ کئی بندے آتے تھے نا معصوم کے پاس، مولا ہمارے گاؤں میں فلانا بندہ ہے وہ آپ کا شیعہ ہے۔ فرماتے نہیں مولا وہ تو علی علی کرتا ہے۔ فرمایا اس کا نام ہمارے شیعوں کی صف میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ تیری خوش نصیبی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب سے ہم ہیں اور جب تک کائنات رہے گی، جتنے بندے ہمارے حقدار ہیں ہمارے پاس ان کے بھی نام لکھے، ان کے باپوں کے بھی نام۔ امام دیکھ سکتا ہے، امام قیامت تک دیکھ سکتا ہے، قیامت۔ سرکار نے فرمایا میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں، کس کو؟ فرمایا صاحب القائم، اپنے بار میں کے سپاہی۔ مولا ان کے اوصاف کیسے ہیں؟ اوصاف سنیے، میں جلدی جلدی چھٹی دے دوں آپ کو۔ فرمایا سب سے پہلی خاصیت مضبوط عقیدہ،
فرمایا رجالون وہ ایسے مرد ہیں کن قلوبہم زبر الحدید لا یشوبها شک فی ذات اللہ. فرمایا ان کے دل اس سٹیل کی طرح ہے جسے زنگ نہیں لگتا. یعنی ان کے عقیدوں کو کبھی زنگ، یہ قرآن نے بھی کہا، بلکہ خود نہج البلاغہ کے 222 خطبے میں مولا کائنات نے فرمایا ان القلوب ترین کما یرین الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو سمجھ آئیے. اور مولا کائنات نے ایک اور جگہ پر نہج البلاغہ کے اندر ہی فرمایا، اور جب امیر شام کو اس نے خط لکھا یا علی آپ حکومت مجھے دیں اور گھر گئے یہ صلح ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا صلح کا فارمولہ ایک میرے پاس بھی ہے، سر چاہو سر چاہو. میں اپنے ٹائم سے آگے نہیں جاؤں گا. امیر شام نے کہا صلح کا ایک فارمولہ میرے پاس ہے. مولا نے فرمایا میرے پاس. اس نے کہا میرا فارمولہ آپ حکومت چھوڑ دیں. سرکار نے فرمایا میرا فارمولہ تو فوج چھوڑ دے. پڑھ نہیں آپ تو سمجھ رہے ہیں مولا. وہ کہتا ہے حکومت چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں فوج چھوڑ دے. مطلب کیا؟ سرکار فرماتے آفی الفریقین من القتال، اپنی فوجیں گھر پہ اخرج الیہ، ہمت ہے تو خود علی کے مقابلے میں آ. مولا کیوں؟ سرکار فرماتے لیولمین المرین لا قلب والمغطى لا بصر. جب وہ اکیلا میرے سامنے آئے گا دنیا کو پتہ چل جائے کس کی آنکھ میں پردہ ہے، کس کے دل کو زنگ لگا ہوا. فرمایا ہمارے 12ویں کے جو سپاہی ہیں ان کے عقیدے اتنے مضبوط ہیں انہیں زنگ نہیں لگتا. اچھا زنگ کیا ہے بھلا؟ اب اے سن لو زنگ کی شاید اسی پہ میں ختم بھی کر دوں. عقیدے کا زنگ کیا ہے؟ میں ایک زنگ عقیدے کا سناتا ہوں آپ کو. ہمارے کئی بندے پڑھتے بھی ہیں اس کو منبر پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک ربائی پڑھی تھی، کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ. بھئی علی کی فضیلت کے لیے کافی ہے جب لوگوں کو علی کے بارے میں شک پڑا تو شک بھی اللہ ہونے کا پڑا، ایک نیچے والے لیول کا نہیں اوپر کا. ایک بندے نے بڑے شعر کہا تو اس نے کہا کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط نظر بھی علی میں پٹی سے اتر نہیں رہا، میں آپ کو لا رہا ہوں سیدھا. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. ویسے ہمارے بندے پٹی سے اتر جاتے ہیں، میں نہیں اتر رہا البتہ. غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. امام شافعی نے کہا کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ. علی کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ مجھے علی کے بارے میں شک ہے علی کہ علی اللہ تو نہیں ہے. پھر کہا کہ مات شافعی ولیس یدری علی رب و رب اللہ. شافعی مار گیا سمجھ ہی کو نہیں ہے علی رب ہے یا اللہ رب ہے. زندہ باد، آپ نے بہت اچھا کیا ہے. وگرنہ کئی بندے اس پہ بدعت شروع ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ کر سنتے ہیں. ٹھیک ہے. امام شافعی کو کیوں زنگ لگا تھا؟ یہ عقیدے کا زنگ ہے. یعنی بندے کو پتہ نہیں چلے علی رب ہے اللہ رب ہے، یہ عقیدے کا زنگ ہے. یہ عقیدے کا زنگ ہے. یہ زنگ کیوں لگا؟ ہوئے 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 اس لیے کہ امام شافعی کے پاس نہج البلاغہ نہیں تھا. تیرے عقیدے کو یہ زنگ نہیں لگنا چاہیے. آل محمد رب ہیں یا اللہ کے نمائندے، یہ تجھے شک نہیں پڑنا چاہیے. چھٹے امام فرماتے لا یشوب شک فی ذات اللہ. وہ جو ہمارے 12ویں کے سپاہی ہیں انہیں کبھی بھی اللہ کے بارے میں شک نہیں ہوگا. مولا کیوں؟ فرمے ان کے بعد میرے دادا علی کا نہج البلاغہ موجود ہے. علی نے نہج البلاغہ میں فیصلہ کر دیا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون علی ربا. اللہ میں علی کی عزت اور افتخار کے لیے کافی ہے تو رب ہے علی بننا. ہمیں نہیں زنگ لگتی. موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، اپنی جگہ پر پکے رہنا. موسم بدل رہا ہے. میں نے وہ غضنفر کی تقریر کل سنی ہے جس میں اس نے سیدھی توحید پڑھی ہے. جی ہاں موسم بدل رہا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو
ہاں اللہ کرے سارے واپس آئیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یقین جانو سیدھی راہ پر آ جائے بندوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہونا بڑا مشکل ہے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا ادھر، پیروٹ نہیں پڑھا تھا، جو رباط پڑھا تھا، وہ ایک بندے نے یہ کیا کہ اس نے نا دین مطلب اس نے حلال طریقے سے دنیا کمائی نہ ملی، پیسے کی ریل پیل کوئی نہ ہوئی، حرام طریقہ اپنا پھر بھی کچھ نہ ملا۔ آخر میں ابلیس نے کہا کہ اللہ کا بندہ تو نے دونوں طریقے آزمائے، میرے فارمولے پہ عمل کر، یکثر مالک و تبعک، اس نے کہا مال بھی زیادہ ہو جائے گا اور پیروکار پوچھو ہی نہیں، مجمع ہزاروں کا ہوگا، ہزاروں کا مجمع تیرے لیے ہوگا، مجمع بھی بڑے ہوں گے اور ساتھ جو ہے مال بڑا ہو جائے گا۔ کیا اس نے کہا تب تدع دینا، نیا دین لانچ کر، سمجھ آ رہی ہے؟ دین میں تھوڑی امینڈمنٹ کر، ایک نیا دین بازار میں لے آ، تو دیکھ تیرے پیروکار سب سے زیادہ ہو جائے گے۔ اس نے لانچ کیا جناب، پیروکار اتنے زیادہ ہو گئے، دنیا کا مال ہے، لینڈ کروزر، فارچونر، ساری گاڑیاں، سب کچھ اس کے پاس آ گیا۔ وہ جب ایک میں بات بتاؤں آپ کو، اللہ کا ذکر ہے وہ نہیں تھکاتا بندے کو، مال کھا کھا کے بندہ تھک جاتا ہے، حقیقت میں بتاؤں اللہ کا دین نہیں تھکاتا۔ آپ نے محرم منا رہی، یہ مجلس آج سنی ہے نا، نہیں تھکو گے، کل ایک اور مجلس ہے، پرسوں ایک اور مجلس ہے، پھر چیلوں میں۔ دیندار بندہ نہیں تھکتا، بے دین تھک جاتا ہے۔ کتنی شراب پیے گا، کتنا کباب، کتنا شباب، کتنا نشہ، کتنی گاڑیوں پہ عیاشیاں کرے گا۔ یہ جو مزہ ہے نا فرقے حسین پہ بیٹھنے کا، یہ گاڑیوں میں نہیں ہے، میں بتاؤں گا، یقین نہیں۔ وہ جو ناس پیغمبر کے غم میں رونے سے سکون ملتا ہے، یہ گاڑیوں میں کوئی نہیں ہے، میں بتاؤں گا آپ کو، بنگلوں میں کوئی سکون نہیں ہے۔ پر اللہ تھکاؤں گا آپ کو، وہ بندہ جب پرباش ہو گیا نا، توجہ، بندہ جب اسی پہ چھوڑنا، شاہ جی آگے، بندہ جب توجہ دیکھو نا میں، او بھائی ایک صلوات پڑھو محمد صلی اللہ۔ 10 منٹ میرے ٹائم بچ کے 1-2 منٹ شاہ جی کی لے جاؤں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ وہ بندہ جب پرباش ہو گیا نا، بالکل پرباش، یعنی کھا کھا کے رج گیا بندہ، اس نے سوچا کہ اب تو مزہ، نہ پیسے میں مزہ ہے، نہ گاڑی میں مزہ ہے، نہ زمین پہ مزہ ہے، اب کیا کروں؟ پھر سوچا میں تو دین ہی برباد کر بیٹھا لوگوں کا۔ غضنفر صاحب یہ واپسی بڑی مشکل ہے، ایک کلی واپسی نہیں ہونی، سنیے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ہمارے اماموں میں بندے چھکے مارتے، انہیں بھی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کر۔ آپ اپنا دامن صاف کریں گے کافی نہیں ہوتا، جب آپ اس منبر پر آ کر اوٹ پٹانگ بات عقیدے میں کہہ جائیں، اے ذرا سنیو غور نال، وہ جب پریشان نہیں ہونا، میں اپنے ٹائم پہ چھوڑ جاؤں گا۔ وہ جب اس بندے کو ہوا نہ پٹتا، وہ مشورہ کیا کسی میرے جیسے بندے سے، اور مولوی صاحب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار اس طرح کر، وہ جو بندے بگاڑے ہیں نا، منارہ میں آ کے پیچھے جا، ان کو سیدھا کر، جا جلال پور ننگیانا منت کر، منارہ سب کو کہے میں نے غلط کہا تھا، علی کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، میں واپس لیتا ہوں اپنی بات۔ بندہ چلا گیا جناب، جب گیا نا تو آگے مریدوں نے کہا نہیں سرکار، کوئی ٹھیک ہے جیڑی تساں گل کیتی ہے، حق دین کو چھوڑ رہے ہو۔ لو جی بندہ گھبرایا، اس نے اپنے گلے میں ڈالی رسی، ایسے باندھی رسی، کہا اللہ میں انسان تھا، میں نیل و سلین بن گیا ہوں، میں یہ رسی نہیں اتاروں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وقت کے نبی کو جواب آیا، وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ نَبِيٍّ مِّن أَنْبِيَائِهِ، اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی، میرا حبیب اس سے کہہ دے لا استجیب لک، میں تیری معافی کی درخواست قبول نہیں کروں گا حتیٰ تنقضع اوصالک، یہ رو رو کر تیری رسیوں سے رگیں کٹ جائیں، پھر بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا ایک چانس، وہ چانس بڑا سخت ہے، وہ کیا؟ آواز آئی، ایک صورت ہے، حتیٰ تردہ مماتا علی دینے، فرمایا جو بندے بے دین ہو کر دنیا سے چلیں گے، انہیں ٹھوکر مار کر جگا، انہیں واپس لا سیدھے دین پر، پھر تجھے بخشوں گا۔ ایک آسان کام ہے، کون ہم میں سے کون مولا علی کی طرح کہ جو ٹھوکر مار کر مردہ جگا سکے؟ اس لیے پہلے تولو، وقت گزر گیا، آپ کے پاس
جو یہ پہلی صفت اگر آ جائے نا یقین جانے یہ کمال ہے. امام زمان کے سپاہیوں کی پہلی صفت سرکار نے فرمایا کہ ان کے دل عقائد اتنے مستحکم ہیں کہ لا یشوبھا شک فی ذات اللہ, انہیں کبھی بھی اللہ کے بارے میں شک, وہ جانتے ہیں نبی نبی ہے, علی علی ہے, خدا خدا ہے. عقیدے میں کھچڑی نہیں, اور کھچڑی تیری پکتی نہیں ہے, اپنے کلمے پہ ہی رہ جا. یہ کلمہ تو سارے ذاکر مولوی صاحبان ایک جیسا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل, یہ سب کا ایک کلمہ ہے پوری قوم کا. اور خالی یہ کلمہ پوری قوم کا نہیں ہے, یہ جنت کے دروازے پر بھی اسی طرح لکھا ہے. بہار کی 8 نمبر جلد ہے جس میں کہ نبی جب معراج سے پلٹے فرمائے جنت کے ہر دروازے پر میں نے 3 سطریں لکھی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب کلمہ یہ ہے تو پھر عقیدے کے اختلاف نہیں ہو سکتا, عقیدے میں شک نہیں ہو سکتا. 3 بڑے تیرے عقیدے کے مسئلے ہیں, رب کون, آخری نبی کون, نبی کا پہلا وصی کون. پہلے سوال کا جواب ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. کلمہ تو رہ جا. دوسرا ہے کہ محمد الرسول اللہ, پاک پیغمبر کے سوا آخری رسول کوئی نہیں ہے. اور تیسرا علی ولی اللہ, علی رب نہیں ہے, رب کے آخری نبی کا پہلا وصی ہے. جہاں چھوڑا تھا نا میرے محترم بھائی عابد شیرازی صاحب نے, اس کے آگے سے 2 سطریں بس, میں نے کچھ اور پڑھنا تھا لیکن میرے بھائی تشریف لا چکے ہیں, میرا ٹائم بھی 5-1 منٹ بس خالی بچ گیا. وہ خالی 2 سطریں مجھ سے سن لیجیے. ان دنوں علی کی بیٹی کا قافلہ پہنچا شام, اور شام کا جو سب سے مشکل مسئلہ تھا علی کی بیٹی کے لیے وہ تھا ایک 3 سال کی بچی کے سوال. کوئی تمید ہر منزل پہ پوچھتی پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے. بی بی عرض کرتی, بی بی فرماتی میرا بیٹا تیرے بابا سفر پہ گئے, تھکنا نہیں ہے حضور, بالکل شارٹ کٹ پر. بچی خاموش ہو جاتی. آخرت کا سفر بھی سفر ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, سچی ماں کی سچی بیٹی ہے. جب قافلہ پہنچا نا سفر کے اوائل میں شام, بچی نے حسب سابق کیا سوال, پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے. اللہ اکبر. میں نے جملہ پڑھا ہے, ایک منزل ایسی آئی شام میں جہاں پر علی کی بیٹی نے دیکھا نا اس بچی کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. بالکل جو جملہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. میرے بی بی رو کر کہتی میرا حسین بھیا مجھ سے بات نہ کر تیری مرضی, میں کلثوم سے نہ بول تیری مرضی, لیکن کلم فاطمہ صغیر قادا یذوب قلبها, میرا بھائی اپنی بچی سے بات کر, مجھے ڈر ہے تو نہیں بولے گا چھوٹی بچی کی جان نکل جائے گی. ہر وقت یہ سوچ اللہ جانے میرے بابا کدھر گیا. جب شام میں پوچھا پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گیا, فرمایا میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے. بچی نے سوال کیا, علی کی بیٹی کے پاس جواب نہیں تھا, رو کے کہتی اماں جو سفر پہ جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. ایسا سفر ہے میرے بابا ختم نہیں ہو رہا. زندان میں بیٹی سوئی, ختم ساری تمید. خواب دیکھا, خواب میں بابا نظر آیا, خواب ختم ہو گیا, بابا نظر نہیں آیا. چھوٹی بچی نے بابا بابا کر کے رونا شروع کر دیا. یزید کا محل کا کمرہ جڑا ہوا تھا سید سجاد کے قید خانے کے ساتھ. ظالم جاگا, کیوں جاگا؟ میرے استاد محترم فرماتے ہیں جیسے جیسے بچی روتی تھی نا, حسین کا سر صندوق کو چھوڑ کر روتا ہوا بار بار روشن دان کے قریب تھا. جب غریب کے سر کی رونے کی آواز آئی, سپاہی نہیں, سپاہی بھیجا یزید نے, سپاہی جب مولا سجاد سے پوچھ تو بی بی مر تو نہیں گئی. سپاہی آیا, مولا سجاد فرماتے مری کوئی نہیں ہے, میری 3 سال کی بہن ہے, خواب میں بابا دیکھا, بابا نظر نہیں, اپنے بابا کے لیے رو رہی. ظالم نے کہ سپاہی جلدی کر, سامنے جب بچی کو چپ کروا, رونے کے لیے 1 سطر کافی ہے. نہ قرآن پرانا ہوتا ہے, نہ آل محمد کا مصحف پرانا ہوتا ہے. رونے والوں, تیرے گھر میں جب 3 سال کا بچہ رو پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ باپ دادا نانا اپنے بچے نواسے پوتے کو پھر پکڑ کے بازار لے کر جاتے ہیں, کوئی مٹھائی لے کر دیتے ہیں, کوئی ٹافیاں لے کر, کوئی کھلونا لے کر دیا جاتا ہے. یعنی بچے کا وہ شاید دل کی جاتی ہے جیسے چھوٹے بچے کا دل بہل جاتا ہے. لیکن نا زندان میں حسین کی بچی کی غربت دیکھ, 3 سال کی معصومہ رو رہی ہے, چپ کرانے کے لیے بابا کا سر بھیجا. اجرکم اللہ. سپاہی سر لے کر زندان میں داخل ہوا,
ہر بی بی نے جھولی پھیلائی لیکن سر سیدھا یا 3 سال کی مختومہ کی جھولی میں. اللہ اکبر. میں نے آخری جملہ پڑھ کے سلام کہہ کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر دوں. اللہ اکبر. آپ جائیں گے نا مجلس سے گھر واپس, چھوٹے بچے کی فطرت میں شکایت ہے. چھوٹا بچہ بڑی شکایتیں لگاتا ہے. بابا تو محمد شاہ گیا ہوا تھا نا مجلس پر, تو نہیں تھا سارا دن, تیرے بعد فلاں بچے نے مجھے پتھر مارا, فلاں بچے نے مجھے تماچا مارا, فلاں بچے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی. محمد شاہ والوں یہ اس بچے کی بات ہے جو ایک دن کے بعد اپنے باپ کو ملتا ہے, لیکن 10 محرم کے بعد باپ اور بیٹی کی سفر کے مہینے میں پہلی ملاقات ہوئی. میری اقلادی نے شکایات کی فہرست پڑھنا شروع کر دی. بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گے. بابا جو عید کے دن دور پہنائے تھے شام غریبہ لٹ گئے. اجرکم اللہ. شکایات کی فہرست ختم, میرے حصے کی مجلس ختم. اب وہ کام کریں, قبر کی پہلی رات تو تیری میری قبر میں تشریف لائیں گے نواز پیغمبر. جتنے مرحوم بانیان مجلس کے میرے بعد شاہ صاحب قبلہ مجھ سے پہلے جن بزرگان نے پڑھا, سب کے مرحوموں کی قبروں بھائیں گے. ہمارے مرحوم آج کی رات عرض کر کے مولا حسین کیوں تکلیف فرمائی. فرمائیں دیکھو مجلس ہو رہی تھی 4 سفر کی, دوران مجلس سب نے مل کر میری ڈری ہوئی پیاسی یتیم نمازی سہمی بچی پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علی حسین وعلی کی بیٹیوں ماں بیٹیوں کا ماتمی الکا درمیان میں 3 سال کی معصومہ جھولی میں بابا کا سر ہے, لیکن سر کی حالت عجیب ہے. دائیں کی زلفیں بائیں گئی ہوئی ہے, دائیں کی زلفیں دائیں گئی ہوئی ہے. داڑھی پر کہیں پر اکبر کے سینے کا خون ہے, کہیں پر اصغر کے گلے کا خون ہے. تیسرے خون کو تیری سی معصوم بی بی نے اپنے ایک بین کے اندر بیان کیا. تیسرا خون کون سا تھا؟ بی بی رو کے فرماتی ہے جب شمر مار مار کے تھک جاتا, خنجر کا خون میرے بابا کی داڑھی پہ صاف. اس ماحول کے ساتھ میری اقلادی نے بابا کے سر سے 4 سوال کی. 4 سوالوں پہ میری مجلس ختم ہو جائے گی. سب سے پہلا سوال کیا, فرمایا ابتا من الذی قطع وریدک, یعنی بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ کوئی جواب نہیں آیا. میری اقلادی نے دوسرا سوال کیا, فرمایا ابتا من الذی خضب لحیتک بدمک, یعنی بابا تیری داڑھی کا رنگ سفید تھا, بابا تیری داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ اللہ جاتے کوئی جواب نہیں آیا. میری اقلادی نے تیسرا سوال کیا. یہ تیسرا سوال وہ بندہ سمجھے گا جس کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا بچی موجود ہے. فرمایا بتا من الذی ایتمنی اللہ صغر سنی. اس کا ادب کی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے, بابا جا خود شام کے بازار میں دیکھ لے, میرے عمر کے بچی اور بچیاں باپ کی انگلی پکڑ کے بازاروں کی سیر کر رہی ہیں. بابا میری کوئی یتیم ہونے کی عمر ہے, بابا میری کوئی تماچے کھانے کی عمر ہے, بابا اتنے چھوٹے سن میں مجھے یتیم. اللہ جاتا ہے شہید اعظم کے سر سے کوئی جواب نہیں آیا. میری اقلادی نے چوتھا سوال کیا, غریب کو بولنا پڑ گیا. سنے گا چوتھا سوال کیا تھا؟ اس چوتھے سوال سے پہلے میں اپنے گھر کی مثال دیا کرتا ہوں. میں جب مجلس پڑھ کے گھر جاتا ہوں, میرے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. میرے بیٹے پانی بھر کے نہیں لاتے, سب سے پہلے میری بیٹی پانی بھر کے لاتی ہے. اللہ جاتے حسین کی بیٹی پوچھ رہی تھی ابتا اسکیتم کو تلتات شانا, یعنی بابا جب خیموں سے گیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھک نہیں. بابا تجھے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مار؟ اس وقت شہید اعظم کے لب ہلے. فرمایا معصومہ تیرا بابا 3 دن
سکی, بابا کے منہ پہ منہ رکھا, 3 دفعہ زندان میں آواز بلند ہوئی, ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا پیاسا بابا, ہائے میرا مسافر. اللہ اکبر. 3 دفعہ زندان میں آواز بلند ہوئی, ہائے میرا پیاسا بابا, ہائے میرا اللہ راسی بابا, ہائے میرا مسافر بابا. میرے مولا سجاد کا بیان ہے, بچی کی آواز دبتی گئی, تھوڑی دیر کے بعد زندان میں خاموشی چھا گئی. تیرے مولا سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ کو رونے والی ہمیشہ کے لیے زندان میں خاموش ہو گئی. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے, شرم نہ کر قبولیت کی کھڑیاں. روایتیں جب 40 مومن مل کر مانگتے ہیں, سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں. میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا, مجھے نہیں پتا کون سا مومن معرفت امام زمان مانگنے آیا. میرا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو کربلا کا چہرہ نصیب فرما. میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ جب پردیس میں مولا سجاد نے غسل کیسے دیا, کفن کیسا پہنایا. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں, علامہ صفدر سے نقشی مرحوم لاہور والے پڑھا کرتے تھے. فرماتے تھے 2 صدی پہلے کا واقعہ, شام کا سید ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اس کی 7 بیٹیاں, ہر بیٹی کی خواب میں معصومہ آئی ہے. نہر کا پانی میری قبر کے قریب آ گیا, میری قبر کسی اور مقام پہ منتقل کی جائے. بھائیوں قبر کھولی گئی, فیصلہ کہ یہ ابراہیم سید ہے, اپنی پھوپھی کا جنازہ قبر سے باہر نکالے گا. لیکن ابراہیم قبر میں اترا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ماتم کرتا ہوا باہر آ گیا. لوگوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھا؟ کہتا 3 سال کی معصومہ ہے جس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں, جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں, جس نے کفن کی جگہ میلا جب بھی کروٹ بدل